وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشی کر لینی چاہیے، جس طرح آج کل کچھ لوگوں نے یہ ذہن دے دیا ہے، اسپیشلی دا فارن اسپیکرس، کہ عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے ضروری نہیں کہ ساس اور سسر کا وہ خیال رکھے، خدمت کرے۔ دس از ناٹ اے رائٹ تھاٹ۔ دراصل بات یہ ہے کہ ان کے اوپر فرض نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک مورل رسپانسبلٹی، اخلاقی فرض ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ مجھ پر فرض نہیں کیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو سرے سے نہ کروں۔ اس لیے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ شوہر کی خوشی پانے کے لیے جن جن سے شوہر محبت کرتے ہیں ان سے بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے، یعنی ان کا ریسپیکٹ برقرار رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بیوی جن جن سے محبت کرتی ہے ان کا ریسپیکٹ بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے والدین یا ان کے بھائیوں سے سختی سے پیش آئے، نہیں، بیکاز دا وائفز فار دا وائف they are important, so we also give them that particular respect۔ اسی طرح وائس ورسا، وائف کو بھی چاہیے کہ شوہر جن سے کنیکٹڈ ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرض کا نہ ہونا الگ چیز ہے، اور اخلاقی جو ڈیوٹی ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے، ہمارے والدین کو ہم اگر، ظاہر ہمارا ماحول کیا ہے کہ لڑکی لڑکے کے گھر پہ آتی ہے، تو گھر میں جب بوڑھے ماں باپ ہوں گے تو ان کی خدمت کے ذریعے کیا ملتا ہے، اور اسی طرح لڑکا جو ہے نا، لڑکی کے ماں باپ کی بھی خدمت اپنی حیثیت سے، اپنے طریقے سے، یعنی اگر قریب ہے تو زیادہ ہوگا، اگر دور رہتے ہیں تو اس حساب سے ہوگا۔ تو اس میں فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک کی روشنی میں، هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، بخاری شریف کی حدیث، جس کا مفہوم یہ کہ تمہیں جو روزی اور کامیابی دی جاتی ہے وہ تمہارے درمیان ضعیف اور کمزور کے سبب سے دی جاتی ہے۔ تو ہمارے گھروں میں اگر ضعیف اور کمزور لوگ ہیں تو ہمیں برڈن نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ سمجھ کر ان کی خدمت کرنی چاہیے، ایٹ آور کیپیسٹی۔ یہ نہیں کہ ہم سب کچھ کریں، اگر ہم اپنے سے نہیں کر سکتے تو کسی میڈ کو رکھ کے بھی، نرس کو رکھ کے بھی ہم کر سکتے ہیں، یعنی یہ کہ ڈیوٹی پوری ہو جائے۔ ڈیوٹی سے مراد یہ ہے کہ چونکہ ان کا خیال رکھنا یہ ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے اگر آپ سے ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا تو کسی کے ذریعے بھی کرا لے، لیکن کرائے ضرور، یہ ایک اخلاقی چیز ہے۔ پھر اس طرح کرنے سے برکتیں کیا ہوگی؟ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ہماری اولاد ہمارا خیال رکھے گی۔ ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ ہماری اولاد ہمیں چھوڑ کر جب جاتی ہوگی، یہ کہہ کے کہ اٹس ناٹ اپون می، بیوی کہے، ہمارے بیٹے کی بیوی کہے، یعنی بہو کہے کہ میرے اوپر ذمہ داری تھوڑی ہے کہ میں کروں، تو اس وقت ماں باپ کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی، یہ وہی لوگ اندازہ کر سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ اور رہی بات اس طرح کے معاملات میں، ڈس ایگریمنٹ میں گھر کو توڑنے کا ایون سوچنا، دس از ناٹ ایڈوائسبل ایٹ آل، اس لیے کہ ان معاملات کو لے کے گھر کو توڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ایک طریقے سے سمجھانا، ایک طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا، پیار محبت سے میٹرز کو سولو کرنا، کمپرومائز کرنا، ٹھیک ہے تم یہ کرو، میں یہ کرتا ہوں، چونکہ میرے لیے میرے ماں باپ عزیز ہے، تم بھی میرے لیے عزیز ہو، تم تمہارے ماں باپ کو چھوڑ کر میرے پاس آئی ہو، سو آئی ول فلفل یور رائٹس ایز ویل ایز دیئر رائٹس۔ تم سے جو ہو سکے تم کرو، لیکن کرٹیسزم مت کرو۔ اگر تم برداشت نہیں کر سکتی، یا لڑکی کہے تم میرے ماں باپ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو برداشت نہ کرو، لیکن کرٹیسائز نہ کرو، اس لیے کہ ہمارے ایک ایک الفاظ ان کے دلوں پر گہری زخم پیدا کر سکتا ہے۔ اب ظاہر قرآن کریم میں بھی جب اللہ نے فرمایا کہ والدین یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے پہ ہو جائے تو اف بھی نہ کرو، کیا وجہ ہے؟ یعنی ان کو جھڑکو مت، وائی تمہاری اس طرح کی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ان کے دل پہ وزن آئے گا، اور اس سے بچنا چاہیے۔ ہم صرف ماں باپ کو نہیں، ہم روڈ پہ اگر کسی غریب کو دیکھتے ہیں یا کسی مجبور شخص کو دیکھتے ہیں جو ضعیف ہوتے ہیں، تو ہمارے دل میں ایک چیز، ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ یار بیچارہ اکیلا ہے،
بیچارہ کتنی تکلیف میں ہوگا، اس کی اولاد اس کا خیال نہیں رکھتی. سو جب ہم دوسروں کو دیکھ کر ہمارے اندر جب یہ فیلنگ آتی ہے تو اپنوں کو دیکھ کر جو ہم سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ ہسبینڈ کی طرف سے ہو یا وائف کی طرف سے ہو، چونکہ ریلیٹڈ ہے اس لیے ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور ریلیٹڈ بھی کس طرح ہے؟ ساس داماد کے لیے، یعنی نکاح جب ہو گیا بیوی سے تو اس کی ماں ساس داماد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے. سالی کا تو مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، عدت پوری ہو گئی تو سالی سے نکاح جائز ہے، لیکن ساس سے کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہے. یعنی وہ حقیقی ماں کی حیثیت پا لیتی ہے نکاح کی وجہ سے. اسی طرح بہو اور سسر کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ شوہر سے کنیکٹ ہونے کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اب یہ ہمارے لیے ایسے ہیں کہ دے آر لائک حقیقی، دے آر ریئل، اس لیے کہ ان سے اب کوئی اجنبیت نہیں ہے. تو جب ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت رکھی ہے، اس طرح قرب رکھا ہے نکاح کی برکت سے، تو وی شوڈ ٹرائی ٹو مینٹین دیٹ ان اے ویری پیسفل مینر. اللہ تعالیٰ خاص کرم فرمائے.